بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 387 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ کا لامحدود اختیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تفسیر میں آتا ہے یعنی پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے مستثنا کر کے نہ رکھے، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دے اور اسی کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی پوری زندگی کا قانون بنائے۔ پھر آیا کہ عملاً وہ نیک ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ حوالگی کا دعوے دار ہو، اعلان کر دے، مگر عملاً وہ رویہ اختیار نہ کرے جو خدا ایک مطیع فرمان بندے کا دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آیا کہ اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی نہ اس کو اس بات کا کوئی خطرہ کہ اسے غلط رہنمائی ملے گی، نہ اس بات کا کوئی اندیشہ کہ خدا کی بندگی کر کے اس کا انجام خراب ہوگا۔ اس کو تو مطلب ون ون سچویشن ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی خطاب جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، جو شخص تمہاری بات ماننے سے انکار کرے، وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کو رد کر کے اور کفر پر اصرار کر کے تمہیں ذکر پہنچائی، لیکن دراصل اس نے ذکر اپنے آپ کو پہنچائی ہے۔ اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی بگاڑا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو تمہیں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ: ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی شکر ہے۔ الحمدللہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی شکر ہے کہ تم اتنی بات تو جانتے اور مانتے ہو، لیکن جب حقیقت یہ ہے تو پھر حمد ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری کوئی ہستی حمد کی مستحق کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تخلیق کائنات میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق اللہ ہے، بلکہ در حقیقت وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے جو زمین اور آسمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنی یہ کائنات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑی کہ جو چاہے اس کا یا اس کے کسی حصے کا مالک بن بیٹھے۔ اپنی خلق کا وہ آپ مالک ہے، اور ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اس کی ملک میں ہے۔ یہاں اس کے سوا کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے خداوندانہ اختیارات حاصل ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
ترجمہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ کی باتوں سے مراد اس کے تخلیقی کام، اس کے قدرت و حکمت کے کرشمے۔ یہ مضمون اس سے ذرا مختلف الفاظ میں سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں بھی بیان ہوا ہے۔ بظاہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی 7 مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار، شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ تنہا اس زمین پر جتنی موجودات پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے کجا کہ اس اتھاہ کائنات کی ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جا سکیں۔ اس بیان سے دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کا وجود میں لانے والا ہے اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم و نسق چلانے والا ہے، اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی آخر کیا حیثیت ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو؟ اس عظیم الشان سلطنت کے چلانے میں دخیل ہونا تو درکنار، اس کے کسی قلیل سے جز سے پوری واقفیت اور محض واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی چیز نہیں ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو یہاں خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل سکے جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہو جائے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے اور کوئی آواز اس کی سماعت کو اس طرح مشغول نہیں کرتی کہ اسے سنتے ہوئے دوسری چیز وہ سن نہ سکے۔ اسی طرح وہ بیک وقت ساری کائنات کو اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک واقعے کی تفصیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور کسی چیز کے دیکھنے میں اس کی بینائی اس طرح مشغول نہیں ہوتی کہ اسے دیکھتے ہوئے وہ دوسری چیزیں نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ انسانوں کو پیدا کرنے اور دوبارہ وجود میں لانے کا بھی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک جتنے آدمی بھی پیدا ہوئے اور آئندہ قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ان سب کو وہ ایک آن کی آن میں پھر پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت تخلیق ایک انسان کو بنانے میں اس طرح مشغول نہیں ہوتی کہ اسی وقت وہ دوسرے انسان نہ پیدا کر سکے۔ اس کے لیے ایک انسان کا بنانا اور کھربوں انسانوں کا بنا دینا یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تفسیر میں آیا آیت میں آیا کہ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی رات اور دن کی پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ آنا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سورج اور چاند پوری طرح ایک ضابطے میں کسے ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند کا ذکر یہاں محض اس لیے کیا گیا کہ یہ دونوں عالم بالا کی وہ نمایاں ترین چیزیں ہیں جن کو انسان قدیم زمانے سے معبود بھی بناتا چلا آیا ہے اور آج بھی بہت سے انسان انہیں دیوتا مانتے بھی ہیں اور روزانہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، ورنہ در حقیقت زمین سمیت کائنات کے تمام تاروں اور سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل ضابطے میں کس رکھا ہے جس سے وہ یکسر ہٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آیا کہ سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، سب چل رہے ہیں اور ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر چیز کی جو مدت عمر مقرر کی گئی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے۔ سورج ہو یا چاند یا کائنات کا کوئی اور تارہ یا سیارہ، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ازلی ہے نہ ابدی، ہر ایک کا ایک وقت آغاز ہے
جس سے پہلے وہ موجود نہ تھی اور ایک وقت اختتام ہے جس کے بعد بھی وہ موجود میں نہ رہے گی۔ اس ذکر سے مقصود یہ جتانا ہے کہ ایسی حادث اور بے بس چیزیں آخر معبود کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی کسی نے سورج کو معبود بنایا ہے، کسی نے چاند کو بنایا ہوا ہے، تو جو حادثے کا جنہوں نے شکار ہونا ہے، جو ایک مدت تک ہی قائم و دائم رہیں گی، جو ابدی نہیں ہیں، وہ کیسے معبودیت کا اختیار رکھ سکتی ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ ترجمہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ اللہ ہی حق ہے یعنی حقیقی فاعل مختار، حقیقی مختار کل رکھنے والا، اختیار ایسا ایبسولوٹ اختیار رکھنے والا کہ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آیت میں آیا کہ اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ حق ہے اور وہ تمام چیزیں باطل ہیں، یعنی وہ سب محض تمہارے تخیلات کے آفریدہ خدا ہیں۔ تم نے فرض کر لیا ہے کہ فلاں صاحب خدائی میں کوئی دخل رکھتے ہیں اور فلاں حضرت کو مشکل کشائی و حاجت روائی کے اختیارات حاصل ہیں، حالانکہ فی الواقع ان میں سے کوئی صاحب بھی کچھ نہیں بنا سکتے۔ آخر میں آئے گا اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر چیز سے بالا و برتر جس کے سامنے سب پست ہیں، اور ہر چیز سے بزرگ جس کے سامنے سب چھوٹے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس توفیق سے نوازا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں استقامت عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔